إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل في مقام آخر: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواہ مسلم۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشیں خواتین ملت اسلامیہ اور اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی صرف اور صرف الہ واحد رب العالمین سچے معبود کے لیے ہے، جس نے ہمیں آپ کو پوری کائنات کو وجود بخشا اور جس نے ہمارے لیے اس کائنات کو سجایا، ہمارے لیے ساری چیزوں کو تخلیق بخشی اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے دنیاوی اور اخروی زندگی کی سلامتی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے لیے شریعتیں نازل فرمائیں، کتابیں اتاری اور انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص
आखिरी नबी मोहम्मद मुश्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नाजिल हों, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन बनाया है। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला नबवी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की तरफ से मिले हुए अहकाम पर अमल पैरा होकर हमारे लिए और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को बतौर नमूना छोड़ दिया है। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस बात की हमें तालीम दी जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने वाली है, और हर उस रास्ते और हर उस चीज़ से हमें मना किया है, तंबीह फरमाई है जो रास्ता अल्लाह की नाराज़गी की तरफ, जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है और जो उसका बाइस बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूल करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मोहम्मद। हज़रात गिरामी, आप लोगों में से अक्सर को मालूम हुआ होगा कि आज के खुतबा जुमा का मौजू है जुल्म की तबाहकारियाँ। जुल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहद नापसंद है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुल्म और जुल्म की हर शक्ल से, हर सूरत से अपनी उम्मत को आगाह किया और मना फरमाया है। जुल्म किसको कहते हैं? इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने अपनी किताब में मुफ़रदात अल्फ़ाज़िल कुरान के अंदर लिखा है, वदउ शय्इ फ़ी मौदिइहिल मुख़्तस बिही इम्मा बिनुक़सानिन औ बिज़ियादतिन औ बिअदूलिन अन वक़्तिही औ मकानिही। ये पूरी तारीफ़ लिखी है कि जुल्म कहते हैं किसी चीज़ को उसकी असली जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रखना। कभी जुल्म ज़्यादती के बुनियाद पर भी होता है, कभी किसी चीज़ को कम करके होता है, कभी किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाकर, और कभी किसी चीज़ को वक्त से हटा कर के करना होता है। और जब जुल्म की हम किस्में देखते हैं और जुल्म की 3 किस्मों पर हम गौर व फिक्र करते हैं, जो कि नुसूस इस्लामिया से ये किस्में निकल कर आती हैं, तो हमें मालूम होता है, इस तारीफ़ का पूरा खुलासा हमें मालूम हो जाता है और अंदाज़ा होता है कि वाकई जुल्म इन चीज़ों के ज़रिए से होता है जो इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने अपनी किताब में मुफस्सल बयान किया है। अल्फाज कम हैं लेकिन उसमें जुल्म की सारी शक्लें तकरीबन आ जाती हैं। अगर हम कुरान व हदीस की नुसूस पर गौर व फिक्र करें तो मालूम होता है कि जुल्म की 3 किस्में हैं। पहले नंबर पे वो जुल्म है जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में करता है। उसकी भी बहुत सारी शक्लें हैं, और सब मिला करके अगर शक्लों को देखें तो 3 शक्लें, बड़ी बड़ी शक्लें बनती है। वह है कुफ्र, शिर्क और निफाक। ये वो जुल्म है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है, और इस जुल्म का हुक्म यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुल्म को कभी भी माफ नहीं करता अगर बंदा बगैर तौबा के मर जाए, बगैर तौबा के मर जाए। और इस जुल्म का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने 10 आयतों में बताया है। कहा अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म, कि जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद जुल्म को अपने ईमान के साथ न मिलाया, मिक्स नहीं किया, उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, ऐसे लोगों के लिए अमन है, अमान है, सुकून है, राहत है, और ऐसे लोग हिदायत याफ्ता हैं। सहाबे किराम पर जब ये आयत पढ़कर सुनाई गई, सहाबे किराम ताज्जुब खेज हो गए और परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अल्लाह के रसूल, मा मिन्ना लम यज़लिम नफ्सा, अल्लाह के रसूल कौन ऐसा है हम में से जिसने अपने ऊपर जुल्म ना किया हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जुल्म नहीं है कमा तज़ुमून, वो जुल्म नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बल्कि वो जुल्म है जो लुक़मान हकीम की ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। हो गया सूरह लुक़मान में, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे जुल्म मत करो, शिर्क मत करो, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क बड़ा जुल्म है, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इस शिर्क को जुल्म से ताबीर किया गया है। और इसी से मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, कि जो बंदा जुल्म करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, शिर्क वाला जुल्म, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को कभी भी माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जो गुनाह है उसको माफ कर देगा। तो जुल्म की ये पहली किस्म है।
جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ دوسرا ظلم ہے انسان اپنے اوپر کرے، اپنے نفس پر کرے۔ وہ ظلم گناہوں کی ارتکاب کے ذریعے سے کرتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے جو اس کے اوپر واجبات نازل فرمائے ہیں، جو فرض کیے ہیں، جو احکامات، جو اعمال فرض کیے ہیں، ان اعمال میں کوتاہی کر کے، غفلت برت کر، ان کو چھوڑ کر کے کبھی وہ کرتا ہے، اور کبھی ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے جو شریعت نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے گا، انشاء غفر، انشاء عذب و انشاء غفر اللہ۔ ایسے بندے کو جو اس طرح کا ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے گا، اور چاہے تو اس کی سزا دے کر کے اللہ رب العالمین پھر جنت میں اس کو داخل کرے گا۔ یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ اپنی ہی طرح کسی مخلوق پر ظلم کرے، انسانوں پر ظلم کرے، جانوروں پر ظلم کرے، اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرے، بھائیوں پر ظلم کرے۔ یہ ظلم وہ ہے جس کے متعلق جس کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس ظلم کے سامنے کچھ بھی نہیں کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا اگر بندے نے اس بندے سے جب تک معافی نہ مانگ لی جس بندے کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین اس کی سزا، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کی سزا رکھا ہے، اور آخرت میں بھی۔ اس ظلم سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کبھی سزا نہیں دیتا، کبھی سزا دیتا ہے، کبھی سزا نہیں دیتا، اور اس کا جو بدلہ ملے گا، اس کی سزا تو آخرت میں ملے گی۔ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، دو ایسے گناہ ہیں جو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے، ان میں سے ایک ظلم ہے۔ یہی ظلم ہے جو بندے کے درمیان، دو بندوں کے درمیان، یا بندے اور اپنی طرح مخلوق کے درمیان یہ ہوتا ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم سے متعلق اگر قرآن و حدیث کی نصوص پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا برا انجام اس کا ہے، اور کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی خطبہ مسنون اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد، میں نے جو حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا قیامت کے دن، اندھیروں کی صورت میں ہوگا، وہاں روشنی اور نور کی لوگوں کو ضرورت پڑے گی، لیکن انسان ظلم کی وجہ سے، اپنی ہی طرح مخلوق کے اوپر ظلم کی وجہ سے اندھیروں کا شکار ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی سزا میں وہ مبتلا ہو جائے گا اس ظلم کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے کبھی بھی اس بندے پر ظلم نہ کرنے دینا، اس بندے پر ظلم کرنے سے مجھے بچانا جس کا تیرے سوا کوئی مددگار نہ ہو، کیونکہ اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور اگر تجھ سے فریاد کر لی، اے اللہ تیری پکڑ سے مجھے کوئی بچائے گا نہیں، تیری پکڑ سے مجھے کوئی بچائے گا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان کے درمیان، ابو سلمہ کے درمیان اور ان کے پڑوسی کے درمیان زمین کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، ایک بارش، اور محققین نے بتایا ایک بارش کی وجہ سے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا اجتنب الارض، اے ابو سلمہ میرے بھتیجے اس زمین سے دستبردار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص من اخذ قید شبر من الارض طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، کہ جو شخص ایک بالشت بھی زمین کسی کی ناحق لے لے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنائے گا۔ ہم بہت آسان اسے سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، کسی کے مال کو ہڑپ لینا یا کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر لینا، کسی کی جانی اور مالی، کسی کی جان پر، کسی کے مال پر ظلم کرنا اور کسی کی عزت کو اچھالنا بڑا ہم آسان سمجھتے ہیں۔ طوق پہنایا جائے گا، اور یہ حدیث نہ جانے ہم کتنی مرتبہ ہم نے سنی ہے، لیکن یاد رکھے وہاں پر قیامت کے دن، آج یہاں پر دنیا کے اندر بھی 10 کلو کا 8 کلو کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھانا آج کل مشکل ہے، لیکن اس دن جب زمین کے 7 طبقوں کا رنگ پہنا کر کے جب گردن پر اگر ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا میرے بھائی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ظلم کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں
ہم ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ اطاعت تو ایسے نہیں ہوتی، لیکن ان اطاعتوں میں اگر کوتاہی ہو، غفلت ہو، جو ابھی میں نے بیان کی ہے، اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا۔ لیکن ظلم ایسا خراب جرم ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بربادی کو بھی لاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ کبھی ہم اسے بالکل لائٹ لے لیتے ہیں، بالکل آسان سمجھتے ہیں، اور اس ظلم کو روا رکھتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس ظلم کے انجام سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ اگر واقعات کی روشنی میں ہم دیکھیں، واقعات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، اور بالکل انسان اگر سچے دل سے اور خلوت میں سوچے اس انجام کے بارے میں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زمانے کانپ جاتی ہیں، اور ذہن مفلوج ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، بڑے اسباق ہیں اس کے اندر، اور بارہا آپ لوگ بھی سنتے ہیں۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی تھی، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ وہ پوری تفصیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ظلم کی 3 شکلوں کا اس میں بیان ہے۔ فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ پھر اس کی تفصیل، جس طرح کہ آج کا دن، جس طرح سے یہ شہر حرام ہے، حرمت والا ہے۔ تو یہ دیکھیں، تینوں شکلیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، ظلم کی تینوں شکلیں۔ کوئی کسی کے مال پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کی جان پر ظلم کرتا ہے، اور کوئی کسی کی عزت کو اچھال کر، کسی کو بدنام کر کے ظلم کرتا ہے۔ اور ان تینوں کے تعلق سے اگر تاریخ کی روایتیں اگر پڑھیں، اور اسی طرح سے حدیث کے واقعات ہم دیکھیں، صحابہ کرام کے واقعات، تو ہمیں تمام واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، بڑا برا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا، امام اہل سنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ مرتبہ، وہ مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک آپ کے کارناموں کو انشاءاللہ دنیا یاد کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ سب کا اجر عظیم بھی ان کو اجر عظیم بھی ملتا رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یوں تو ان کے ساتھ بہت مظالم ڈھائے گئے، لیکن ایک ظلم کا تذکرہ خصوصاً مورخین کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مامون رشید کے زمانے میں، مامون رشید جو کہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، مامون رشید کے زمانے میں خلق قرآن کا جو عقیدہ تھا وہ بڑا تیزی سے چل رہا تھا، یعنی قرآن کو مخلوق کہو۔ بعض علماء پر مظالم ڈھائے گئے تو انہوں نے اپنے عقیدے سے دستبرداری اختیار کر لی، یعنی انہوں نے کہہ دیا ہاں اللہ یہ کلام یا قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ مظالم ڈھائے جائیں اور اگر اپنی جان کا خطرہ ہو تو کفری الفاظ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر قربان جائیے، آپ کے اوپر کوڑے برسائے گئے، مظالم کی جو بھی شکلیں اختیار کی جا سکتی تھی وہ تمام شکلیں اختیار کی گئی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ برابر یہ کہتے رہے، ایتونی بآیت من الکتاب او من السنہ، لاؤ قرآن کی کوئی آیت لے آؤ یا حدیث کا کوئی ایک ٹکڑا لے آؤ جو اس عقیدے کو ثابت کرتا ہو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم اہل حدیثوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، ہم اہل حدیثوں کی بھی یہی دعوت ہے، اگر کوئی بات منوانی ہو اپنے زوروں پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی عہدے پر نہیں، منصب اور اسی طرح سے پوسٹ کی بنیاد پر نہیں، کوئی اگر بات منوانی ہے قرآن کی کوئی آیت لے آؤ، حدیث کا کوئی ٹکڑا لے آؤ، صحابہ کرام کا کوئی عمل ثابت کر دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ایتونی بآیت من الکتاب او من السنہ، قرآن و حدیث کی کوئی نص لے آؤ، کوئی بات لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مامون رشید نے مظالم کی جو شکلیں ہو سکتی تھی ڈھانے کے لیے کہا ڈھالو۔ دربان کہتا ہے جس شخص نے کوڑے لگائے، کہا اتنے کوڑے لگائے گئے اور ایسے زور سے کوڑے لگائے گئے، اگر موٹے تازے ہاتھی کے اوپر بھی کوڑے برسائے جاتے وہ بھی کانپ جاتا، وہ بھی اس کی تاب نہ لے سکتا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے قوت دی تھی، اللہ رب العالمین نے صبر دیا تھا، چنانچہ بار بار کہا جاتا رہا مان لیجیے، آپ دستبرداری اختیار کر لیجیے، اس عقیدے کو مان لیجیے،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سبحان اللہ کہتے تھے آج تو میں مان جاؤں گا لیکن میرے پیچھے ہزاروں شاگرد اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیخ کا کیا فتویٰ ہوگا، شیخ کیا فرمائیں گے، میں کیسے کیا جواب دوں گا، اور اللہ کے دربار میں جب مجھے بلایا جائے گا میں کیا جواب دوں گا۔ اپنی جان کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا اس عقیدے سے جو کہ متفق علیہ فیصلہ ہے، جو متفق علیہ عقیدہ ہے، کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ چنانچہ مظالم ڈھائے گئے۔ آخرکار مامون رشید جو طرطوس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے رپورٹ منگوائی، کیا بات ہے، امام احمد بن حنبل کا معاملہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ دیکھیے ماننے کے لیے تیار نہیں، کہا بیڑیوں میں جکڑ دو اور بیڑیوں میں جکڑ کر طرطوس لاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور ان کو طرطوس لے جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ چنانچہ آدھے راستے میں تھے، معلوم ہوا کہ مجھے طرطوس لے جایا جا رہا ہے اور نہ جانے وہاں پر کس طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے۔ اللہ کے اس بندے نے دعا کی اور ان کو معلوم تھا کہ مظالم کی نئی داستان وہاں پر لکھی جائے گی۔ چنانچہ راستے میں تھے، انہوں نے دعا کی، اے اللہ اس تیرے سرکش بندے نے حد پار کر دی ہے، اے اللہ تیرے عفو و درگزر نے اسے سرکش بنا دیا ہے، یہ بہت زیادہ تیرے اولیاء کو ستا رہا ہے، تیرے بندوں پر ظلم کر رہا ہے، اے اللہ میری فریاد سن لے، اے اللہ مجھے جیتے جی مامون رشید کا منہ نہ دکھلانا، مامون رشید کا مجھے چہرہ نہ دکھلانا۔ یہ اللہ کے اس بندے نے زبان کھولی، فریاد کی، دعا کی، بددعا کی، مامون رشید کے خلاف بددعا کی، اے اللہ مجھے جیتے جی اس کا منہ نہ دکھانا۔ سبحان اللہ، یہ دل سے آواز نکلی تھی، ایک مظلوم کی آہ تھی جو عرش سے ٹکراتی ہے، اور مورخین بتلاتے ہیں کہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ معلوم ہو گیا، خبر آ گئی کہ مامون رشید 42 سال کی عمر میں فوت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کس بندے نے جو دعا کی تھی اللہ رب العالمین نے سن لی اور ان کا چہرہ جیتے جی نہیں دکھلایا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے مظلوم کی آہ کا یہ اثر ہے۔ ہم مظلوم کی آہ کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیے جسم کے اوپر مال کا معاملہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ بالجنہ میں سے، کوفہ کے، آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، صرف اشارہ میں کرتا ہوں، کوفہ کے اندر گورنر بنائے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر۔ چنانچہ کوفہ والوں نے شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص کے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ آج کس کو لوگوں نے چھوڑا ہے؟ قوم کسی کو نہیں چھوڑتی، جتنے بھی دیندار ہوں، جتنے بھی اللہ والے ہوں، جتنی بھی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری جائے، قوم برداشت نہیں کرتی، قوم نہیں چھوڑتی۔ میرے بھائیوں، یہ جو واقعات ہیں، یہ صحابہ کرام کے اور اسی طرح سے تابعین کے اور اسلاف کے، ان واقعات سے جو داعی ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو توحید کے متوالے ہیں اور اسی طرح جو سنت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور توحید و سنت کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں، اگر ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو اسلاف کی یہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے اور برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ سعد بن ابی وقاص پر الزام لگایا گیا، عمر بن خطاب نے جیسے کہ شکایت سنی فوراً معزول کر دیا، لیکن ان کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ سعد بن ابی وقاص ایسے نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو بھیجا، جائیے آپ معلوم کیجیے۔ چنانچہ وہ خفیہ طور پر ایک مسجد میں جاتے، معلوم کرتے، ہر مسجد والے سعد بن ابی وقاص کی تعریف کرتے، ہر مسجد والے تعریف کرتے، بہت اچھے ہیں، اس چیز میں بھی اچھے ہیں، اس چیز میں بھی اچھے ہیں، اس چیز میں بھی ان کی مثال نہیں۔ لیکن ایک بنو عبس کی مسجد تھی، وہاں پر گئے، وہاں پر پوچھا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک شخص تھا، اس نے کھڑے ہو کر کے، ابو سعدہ جس کو کہا جاتا تھا، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی جہاں تک بات ہے کہ وہ ہمیں تو جہاد میں بھیج دیتے ہیں لیکن خود نہیں جاتے، جب فیصلہ کرتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، اور اسی طرح سے جب مال تقسیم کرتے ہیں تو مال بھی صحیح سے تقسیم نہیں کرتے، اس میں بھی امانت داری ان کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ سعد بن ابی وقاص کو چوٹ لگی تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے یہ دعا مانگی، اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا مانگی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ بندہ تیرا جھوٹا ہے تو 3 دعائیں مانگی اور کہا لأدعون بثلاث، 3 بددعائیں میں کرتا ہوں، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے تو اس کو نابینا کر دے، اے اللہ فاطل عمرہ، سب سے پہلے تو اس کی عمر
سب سے پہلے اس کی عمر بڑھا دے، واطل فقرہ، اور اسی طرح سے اس کو فقیر بنا دے، وعرضہ بالفتن، 3 دعائیں کی، ایک لمبی عمر دے دے، اس کو فقیر بنا دے، اور اسی طرح سے وعرضہ بالفتن، اور اسی طرح سے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ راوی حدیث بتاتے ہیں کہ اس آدمی کا معاملہ یہ ہوا، اتنی لمبی عمر پائی کہ یہ جو بھاؤں ہیں نیچے آ گئے تھے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اس بھاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اسی طرح سے یہ کٹورے لے کر بھیک مانگا کرتا تھا، بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی بددعا تھی۔ اسی طرح سے وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، بازاروں پر گلیوں میں چھیڑا کرتا تھا، پھرتا رہتا تھا، اور جب لوگ کہتے تھے کیا بات ہے اس طرح کی حرکت اس عمر میں کیسے کر رہے ہو، کہا مجھے کچھ مت کہو، اصابتنی دعوت سعد، سعد کی بددعا مجھے لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم جو مظالم ڈھاتے ہیں، آج جو ظلم کرتے ہیں، خواہ کسی شکل میں ہو، خواہ قرض لے کر کے، قرض جسے ہم نے جس سے لیا ہے اس کو دوڑانے کی شکل میں ہو، کسی کا مال یوں ہی خیانت کر کے، کسی کی تجارت کو لوٹ کر، یا کسی کی زمین ہڑپ کر، یا کسی دوست کو دھوکہ دے کر، یا اسی طرح سے نہ جانے مظالم کی کتنی شکلیں ہیں۔ کبھی عورتوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، مالی اور جسمانی، کبھی باپ بیٹے پر ظلم کرتا ہے، کبھی عہدیدار کسی رعایا پر اور اپنے سے نیچے والے پر، کبھی پیسے والے دوسروں پر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں غریب بنایا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے انہیں عہدے سے دور رکھا ہے اور بہت ساری چیزوں سے محروم رکھا ہے۔ کیا اس بنیاد پر ہم ظلم کرتے ہیں؟ تو یاد رکھے اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر آج ہم بچ گئے تو یقین مانیے کل قیامت کے دن نہیں بچیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی وہ روایت جس میں مفلس کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پوچھا تھا اتدرون ما المفلس، کیا مفلس جانتے ہو کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ان المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو۔ کہا ہماری امت کا وہ مفلس نہیں ہوگا، ہماری امت کا مفلس تو وہ ہوگا جو نمازوں کو لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، تہجد لے کر آئے گا، اور اگر میں آگے بڑھ کے کہوں، حدیث کے الفاظ نہیں لیکن تشریح میں، وہ تمام عمرے اور حج لے کر آئے گا، لیکن یہ تمام چیزیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یہ تمام نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اگر اس کی یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم باقی رہیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری نیکیاں آج کم ہیں، ہمارے جو مظلوم ہیں وہ زیادہ ہیں، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت زیادہ نیکیاں لانے والے شخص کا یہ حال ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے لیکن مظلوم ابھی تک رہیں گے، اور مظلوموں کو گناہ کو، ان کے گناہ کو لے کر کے اس ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ظالم اور ظلم کی تباہ کاریاں۔ لہٰذا دنیا میں بھی انجام برا ہوتا ہے، آخرت میں بھی برا ہوتا ہے، خواہ مالی ظلم کریں، خواہ جانی ظلم کریں، خواہ عزت اچھالنے کی کوشش کریں، یہ تمام مظالم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ بہت ساری بے برکتی پائی جاتی ہے، اسی طرح سے راحت و سکون سے آج ہم لوگ محروم ہیں، کہیں نہ کہیں اس ظلم کی یہ ظلم بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، یا اسی طرح سے اپنے معاشرے میں ہم اس چیز کو لے کر کے ہم چوکن نہ رہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں کسی بھی حال میں۔ معلوم کریں ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن اگر ہم نے ظالم کا ساتھ دیا تو قرآن کہتا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ ہمیں لے لے گی، آگ ہمیں پہنچ جائے گی، عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خصوصاً ظلم اور ظلم کی تمام شکلیں جو آج یہ بیان کیا گیا، یہ جو ظلم کی شکلیں بیان کی گئی ہیں، ان شکلوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں اور اپنے معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور خود ہم اطمینان سے رہیں گے، دوسروں کو بھی انشاءاللہ راحت فراہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کہی ہوئی باتیں ہیں، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری عبادتوں میں جو غفلت ہے، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی شکلیں بنتی ہے رب العالمین، شرک اور کفر اور اسی طرح سے بدعت، ان تمام شکلوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، رب العالمین جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، جو مرض میں مبتلا ہے، بیمار ہیں، ان کی بیماری کو دور فرما دے،
اے اللہ جو بھی اولاد ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما، اور مرتے وقت زماں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔